الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ عز وجل فی القرآن الحکیم عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول وفی مقام آخر وما هو علی الغیب بضنین وعلمک ما لم تکن تعلم صدق اللہ مولانا العلیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ درس القرآن والحدیث الآن عن حکم الغیب للہ تعالی بذاتہ وللانبیاء والمرسلین بعطاء اللہ تعالی بالقرآن والاحادیث الصحیحہ ولذا استمعوا استماعا۔ آج کا درس قرآن درس حدیث اللہ جل شانہ و والوں کے لیے علم غیب اور اس کے انبیاء اور رسولوں کے لیے جو عطائی علم غیب ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا۔ پچھلے جمعے پہ ہم نے اس کا کچھ حصہ بیان کیا تھا، تو اس کا دوسرا حصہ آج انشاءاللہ بیان ہوگا۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اس کو اللہ نے حکم دیا کہ حبیب کو حکم دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی اعلان کروایا کہ اگر میں بذات خود علم غیب کو جانتا ہوتا تو میں بہت سی بھلائی کو اکٹھا کر لیتا اور مجھے کبھی نقصان نہ ہوتا۔ اگر میں اللہ کے بتائے بغیر بذات خود جانتا ہوتا تو یہاں بھی اللہ جل شانہ نے اپنے علاوہ سے علم غیب کی نفی فرمائی کہ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، غیر محدود، غیر متناہی ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ اور رسولوں سے بھی اعلان اس لیے کروایا کہ رسولوں کا علم غیب جو اللہ ان کو عطا فرماتا ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ غیر محدود غیر متناہی نہیں ہے، بلکہ اس کی ابتدا بھی ہے اس کی انتہا بھی ہے۔ اور اللہ کے عطا کرنے سے انبیاء رسول علم غیب پر مطلع ہوتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے اپنے علاوہ سے اسی بات کی نفی کی ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ خلاق عالم جل شانہ و والوں نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ۔ اے لوگو، اے عام لوگو، تمہاری یہ شان نہیں کہ اللہ تمہیں علم غیب بتائے، کہ تمہیں علم غیب پر مطلع فرمائے، آگاہ فرمائے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جل شانہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ فسر امام الفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فی تفسیر هذه الآیہ، امام الفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَصْطَفِي مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ يُطْلِعُ عَلَىٰ بَعْضِ الْغَيْبِ بِالْوَحْيِ، کہ اللہ جل شانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنتا ہے اور اللہ جل شانہ اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علوم غیبیہ پر بذریعہ وحی مطلع فرماتا ہے، یعنی وحی کے ذریعے اللہ علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں اللہ جل شانہ نے اس آیت میں انبیاء اور رسولوں کو، خصوصاً اللہ کے آخری نبی تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ پر آگاہ کرنے، ان کو علوم غیبیہ عطا کرنے کا یہاں آیت میں ذکر فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء رسولوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے، بعض علوم غیبیہ پر آگاہ فرمایا ہے،
لیکن وہ بعض کی حد متعین کرنا میرے اور آپ کے پاس کا روک نہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ جل شان و من والوں نے ان علوم غیبیہ کو، بعض علوم غیبیہ پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آگاہ فرمایا، جیسے کہ سائر میں اللہ جل شان بالکل وضاحت فرما دیے۔ اور گرامر کا اصول ہے کہ پیچھے آیت میں حصہ جو بیان ہوا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ فرماتا ہے عام لوگوں تمہاری یہ شان نہیں کہ اللہ تم علم غیب بتائے۔ عام بندوں کا تو یہ شعبہ ہی نہیں ہے، نہ اس کی وہ اہلیت رکھتے ہیں۔ آگے ولاکنہ کا حرف آیا، ولاکنہ کا حرف وہاں آتا ہے جہاں پچھلے جملے سے، اس سے پہلے والے جملے سے جو ذہن میں وہم پیدا ہوتا ہے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے ولاکنہ آتا ہے۔ ولاکنہ للاستدراک لدفع التوہم من کلام السابق، یعنی پیچھے جو کلام ہوا ہے، بات ہوئی ہے، اس میں اگر کسی سننے والے کے ذہن میں یا پڑھنے والے کے ذہن میں کوئی وہم یا شک پیدا ہوا ہو، اس وہم کو دور کرنے کے لیے لاکنہ آتا ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اے عام لوگوں تمہاری شان نہیں کہ اللہ تمہیں علم غیب بتائے۔ اس سے دماغ میں عام ذہن میں یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو بھی علم غیب نہیں دیا۔ ولاکنہ کا حرف بیچ میں لایا گیا، اللہ جل شانہ نے وضاحت فرما دی ولاکن اللہ، کیونکہ لاکنہ دفع توہم کے لیے آتا ہے، وہم کو پچھلی والی بات سے وہم جو پیدا ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے ولاکنہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ ارشاد فرمایا ولاکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے رسولوں کو چنتا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چنتا ہے، اور بذریعہ وہی علم غیب بعض علوم غیبیہ پر آگاہ فرماتا ہے۔ تو یعنی یہ منصب عام لوگوں کا نہیں، یہ خصوصیوں کا ہے، یہ خواص کا منصب ہے، یہ اللہ کے نائبین رسولوں اور انبیاء کا منصب ہے کہ اللہ بذریعہ وحی علوم غیبیہ پر ان کو مطلع فرماتا ہے۔ تو یہاں میں واضح کر دیا کہ یہاں جو علوم غیبیہ دینے کی عطا فرمانے کی بات کی گئی ہے، اس سے مراد علوم غیب، علم غیب عطائی ہے کہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ لہذا اگر انکار کوئی کرتا ہے تو قرآن کی آیت کا منکر ہو کے دار اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ علوم غیبیہ کی آیات بینات میں وضاحت ہے کہ اللہ نے علوم غیبی انبیاء اور رسولوں کو بعض علوم غیبیہ کو مطلع فرمایا، لہذا سرے سے اس کا انکار انسان کو دار اسلام سے خارج کرتا ہے۔ آگے اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام جس کو قرآن میں اللہ جل شانہ ذکر فرمایا، فرماتے ہیں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن نشانی لے کے آیا ہوں، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں، انی ابرأ، کیا فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں، صورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اور اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ پرندہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتا ہے۔ وہ مورت، مٹی کی مورت جس میں نے پھونک ماری، وہ اللہ کی اذن سے پرندہ بن جاتی ہے۔ وہ ابرئ الاکمہ والابرص، میں مادہ ذات اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے اذن سے ہی میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھا کے آئے ہو، تم کیا کھا کے آئے بیٹھے ہو میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم گھروں میں چھوڑ کے آئے وہ بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں، کیا ذخیرہ کر کے آئے، اسٹاک کیا کر کے آئے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اے لوگوں یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے، میری طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ نشانی ہے، واضح نشانی ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو مان لو۔ یہاں بالکل نص صریح ہے کہ کھانا پیٹ میں ہے، کون سا کھانا ہے، کیا کھا کے آئے، گھر میں کیا سٹاک کر کے آئے، کیا جمع اور ذخیرہ کر کے آئے، اس کا تعلق حواس خمسہ سے نہیں ہے، ان 5 چیزوں سے نہیں ہے جن کے ساتھ آدمی دیکھ کے، چکھ کے، سونگ کے، ٹچ کر کے بتا سکے کہ کیا شے ہے۔ آدمی پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بتا سکتا سے کیا کھائے، نہیں بتا سکتا، نہ دیکھ کے آنکھ سے کیا، آنکھ کتنے تک دیکھی، آنکھ کے آگے پردہ ہے کچھ دیکھ نہیں سکتا۔
نہ اس کو پیٹ کے اندر چکھیں گے کیسے؟ نہیں چکھ سکتے۔ اچھا جو گھروں میں اسٹاک کر کے آئے وہ سارے کا سارا وہ کیا پڑھا ہے؟ اس کا سارا تعلق علوم غیب سے، علم غیب سے، وہ کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے انبیاء اور رسول جانتے ہیں گھروں میں کیا پڑھا ہے۔ تو یہ نص صریحہ قطعیہ قرآن کی نص ہے کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء کو علوم غیبیہ عطا فرمائے، بعض علوم غیبیہ پر احقاف فرمایا ہے، کیونکہ علم غیب کی تعریف یہ الغیب ما لا یقع تحت الحواس ولا تقتضی بدایۃ العقل۔ علامہ اسفانی مفردات میں لکھتے ہیں علم غیب اسے کہتے ہیں جس کو عقل کی پوری طاقت سے بھی نہ سمجھا جا سکے، پوری طاقت لگا دے اور عقل وہاں کام نہ کرے، اور حواس خمسہ کے ذریعے جس کو حاصل نہ کیا جا سکے اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ اور یہاں آیت میں عیسیٰ علیہ السلام واضح فرما رہے ہیں ان باتوں کو، تو جو علم غیب سے ہی ہیں، اللہ کے بتانے سے ہی ہیں، ورنہ کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ گھر میں کیا ہے، کیا کھا کے آیا ہے، اس کا تعلق سارے علم غیب سے ہے۔ اللہ جل شانہ عیسیٰ سے معلوم ہوا کہ انبیاء رسولوں کو بھی علوم غیبیہ پر مطلع فرمائے، بالکل واضح ہے۔ لہذا علم غیب عطائی کا جب ہم انکار کریں گے کہ اللہ نے رسولوں اور نبیوں کو علم غیب دیے ہی نہیں ہے، تو دار اسلام سے خارج اس لیے ہوگا کیونکہ وہ شخص سیدھا قرآن کا منکر ہو رہا ہے، قرآن کی آیات کا انکار، قرآن کی ایک آیت کا انکار ایسی ہے جیسے پورے قرآن کا انکار۔ یاد رکھیں، یہ نہیں کہ کسی ایک آیت کا منکر ہو گیا تو باقی قرآن کو مان رہا ہے تو اس کو مسلمان مانیں گے، ہر ایک دار اسلام سے خارج رہے گا، کیونکہ ایک آیت کا انکار سارے قرآن کا انکار ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو اس سے معلوم ہے کہ علوم غیبی اللہ نے رسولوں اور انبیاء کو عطا فرمائے، ان بعض پہ وزیر بھائی مطلع فرمایا، جیسا کہ آگے آیات بینات میں خلاق علم جل شان اور وضاحت فرما دی، اور ارشاد فرمایا ما ہوا علی الغیب بیدانی، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، دی لاسٹ میسنجر آف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی اللہ نے ان کو اتنا علوم غیبیہ سے نوازا ہے کہ یہ غیب بتانے میں بخل نہیں فرماتے، بلکہ علوم غیبیہ پہ لوگوں کو آگاہ فرماتے، اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عطا سے بیان کرتے ہیں یہ نص صریحہ قطعیہ ہے، یعنی قرآن کی نص ہے۔ اب علوم غیبیہ عطائیہ کا بھی انکار کرتے ہیں تو یہ اس آیت کا بھی انکار لازم آئے گا، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پھر خلاق عالم جل شانہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے۔ اس آیت نے تو ساری بات ہی ختم کر دی۔ فسر المفسر الشہید الامام الاجل الحافظ المفسر المحدث المحقق المؤرخ، یہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، محقق بھی ہیں اور مؤرخ بھی ہیں، تاریخ دان بھی ہیں، انویسٹیگیٹر ہیں، بہت بڑے تحقیق دان بھی ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں اور بہت بڑے مفسر بھی ہیں۔ اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری میں 75 بار 75 ٹائمز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، 75 بار دیدار جاگتی آنکھوں سے۔ یہ علماء ربانیین میں سے عربی کی تفسیر ہے، تفسیر جلال ہے۔ اسی آیت کی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْغَیْبِ، یہ تفسیر میں فرماتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا، جو احکام نہیں جانتے تھے وہ سارے سکھا دیے، اور جو غیب نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب سکھا دیا۔ علوم غیبیہ پہ آگاہ فرماتے ہیں۔ تو پھر نص صریحہ سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص علوم غیبیہ سے مالا مال فرمایا ہے۔ اب آتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن کی نص کا انکار کفر ہے، یعنی جس آیت کو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، وضاحت فرما دی، اب اس کا انکار کو کرے گا تو اس کے مقابلے میں دوسری آیات کو پیش نظر نہیں رکھے گا، تو اس طرح غلطی کر کے وہ اپنا ایمان ختم کر دے گا۔ لہٰذا اس بارے میں بہت ضروری ہے کہ عقائد کو بالدلائل سیکھنا فرض عین ہے۔ اصل خرابی یہی واقع تھی، دی بگ مسٹیک ان دس کنٹینٹ، اصل جو ساری خرابی جو واقع ہوتی ہے وہ اسی موضوع پہ ہوتی ہے کہ ہم عقائد کو بالدلائل سنجیدگی کے ساتھ سیکھتے نہیں ہیں۔ یعنی عقیدہ کیا ہے،
ہم اہل سنہ ہیں الحمدللہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنہ ہی حق پہ بلا شک و شبہ۔ عقائد کیا ہیں؟ اللہ کے بارے میں کیا ہیں، رسولوں کے بارے میں کیا ہیں، سارے علوم غیبیہ کے بارے میں کیا ہیں، یہ جتنے بھی احکام ہیں ان کو سیکھنا دلائل کے ساتھ فرض عین ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ سیکھتے نہیں ہیں نا، پھر نتیجے میں گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ گمراہ گروں کو بڑا موقع ملتا ہے کان سے پکڑ کے، کوئی کدھر لے کے جا رہا ہے، کوئی کس مذہب کی طرف لے جا رہا ہے، کوئی کس مذہب کی طرف لے جا رہا ہے، لوگ بھاگتے جا رہے ہیں اندھے ہو کے۔ یہ ہوتی ہے خرابیاں کہ عقائد کو بالدلائل سیکھنا فرض عین ہے۔ اس کام کو بڑی سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے کہ میں نے عقائد سیکھ لیے کہ نہیں سیکھ لیے، کہاں کمی ہے میری۔ اللہ کے بارے میں پورے قائد سیکھ لیے، رسولوں کے بارے میں پورے سکیر سیکھ لیے، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت و آخرت جہنم کے بارے میں، سارے علم غیب کی چیزیں، عالم غیب کی چیزیں۔ ہم نے جنت دیکھی نہیں دیکھی، جہنم دیکھی نہیں دیکھی، قیامت دیکھی نہیں دیکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ ان کا تعلق عالم غیب سے ہے، اور اللہ جل شان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دی، ثابت آ گیا، ورنہ جنت تو سامنے آپ نے کب دیکھی ہے۔ لیکن ان کا تعلق عالم غیب سے، یعنی غیب کے جہان سے ہے، اور اللہ جل شان نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ غلام پہ مطلع فرما دیا، اور سرکار نے ہمیں بتایا۔ لہذا عقائد کو بھی دلائل ضرور سیکھے، ورنہ اصل چیز جو ہے وہ کل متاع مسلمان کی وہ ایمان ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی سجدے کرتا رہے، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، عقیدہ اس کا خراب ہے، کفر کرتا ہے، قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، چاہے علم غیب کا مسئلہ ہے اور شرعی عقائد ہیں، ایسے عقائد ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے، ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے جہالت میں، جان بوجھ کے، تو وہ اپنا ایمان ختم کر بیٹھتا ہے، پھر وہ لگا رہے، اس نے تو کفر سے توبہ ہی نہیں کی، وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا عقائد کو بالدلائل سیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف کہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ سے کیسے مالا مال فرمایا، اور جو بعض کی ہم بات کرتے تھے کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء اور رسولوں کو بعض علوم غیبیہ پہ مطلع فرمائے، آگاہ فرمائے، بعض علوم غیبیہ عطا کیے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب حدیث سے سمجھیں گے۔ رواہ محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع، حدیث پاک کو محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں نقل کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہت ہی پیاری صورت میں دیکھا۔ جب میں نے اپنے رب کو دیکھا تو میں بہت ہی پیاری صورت میں تھا، دونوں معنی ہیں۔ قال، تو اللہ جل شانہ نے پوچھا، فیما یختصم الملأ الاعلی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ یہ آسمان کے فرشتے کس معاملے میں جھگڑ رہے ہیں؟ یہ آسمان کے فرشتے، مالا اعلیٰ کے فرشتے، یہ کس معاملے میں ان کی بحث ہے، یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ قال، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقلت انت اعلم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے عرض کیا اللہ تو خوب جانتا ہے یہ کس معاملے میں جھگڑ رہے ہیں، یہ تو خوب جانتا ہے۔ اب اللہ نے جب علم غیب عطا نہ کیا تو سرکار نے فرمایا، اس بات پہ آگاہ نہ فرمایا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ خوب جانتا ہے۔ آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، اللہ جل شانہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ ہم کئی بار بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف جب ہاتھ کی نسبت یا چہرے کی نسبت ہوتی ہے تو اس سے مراد ہاتھ اور چہرہ نہیں ہوتا، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، جسم کا کوئی حصہ کوئی بھی یہ اللہ کے لیے ثابت کرنا کفر ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ نے کفر ثابت کیا ہے اپنے فتاویٰ میں، وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے لیے بھی جسم ہے اگرچہ انسانوں جیسا ہے۔ ایسے لوگ آ کے دین میں تباہیاں مچا کے جاتے ہیں، پھر پیچھے پیچھے پورے فرقے چھوڑ جاتے ہیں، ان کے پیچھے پیروکار اندھے دھوندے بال بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کی ذات نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کا نور ہے، منور فرمانے والا ہے۔ نور کا جسم نہیں ہوتا، سایہ نہیں ہوتا، نور کے پارٹس نہیں ہوتے، نہ جسم ہوتا ہے نہ جسمانیات ہوتی۔ اب اللہ جل شانہ نے جو یہ حدیث میں جو یہ سرکار فرماتے ہیں، فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، اللہ جل شانہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، تو اس سے مراد اللہ کی تائید، اللہ کی توفیق، اللہ کی عطا ہے۔
یعنی اللہ جل شانہ نے مجھے عطا کیا. فوجدت بردا بین ثدییہ، تو اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی. اللہ نے جب مجھے علوم غیبی عطا فرمائے تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. فعلمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں تھا وہ بھی سارا جان لیا، جو کچھ زمینوں میں تھا وہ بھی سارا جان لیا. ماں کلمہ عام ہے اور یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. عام یعنی عام، یعنی یہ بالکل سب کو گھیرتا ہے. یعنی جو کچھ آسمان میں جو تھا وہ میں نے جان لیا اللہ کی عطا سے، اور جو کچھ تحت الثری زمینوں میں، تحت الثری آخری جگہ تک، زمین کی آخری جگہ 7ویں زمین تک جو کچھ تھا وہ بھی میں نے جان لیا. جہاں پہ حدیث مبارکہ ہے، یہاں پہ یہ حدیث یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے. اور دوسری حدیث کے الفاظ اسی ترمذی شریف کی حدیث کے ساتھ دوسری جو روایت وہ یہ ہے، فتجلی لی کل شیء وعرفت، فتجلی لی کل شیء وقد عرفت، میرے لیے ہر شے روشن ہو گئے اور میں نے ہر شے کو پہچان لیا. فتجلی لی کل شیء، الشیء نکرہ ہے اور جب نکرہ آتا ہے تو عموم کا افادہ کرتا ہے. یعنی کوئی شے نہیں جو مجھ پہ روشن نہ ہوئی ہو جو میں نے نہ جانی. وفی روایت اخری لکھ ترمذی، اسی ترمذی کی دوسری تیسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، ارشاد فرماتا ہے فعلمت ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب میں جو کچھ تھا سب میں نے جان لیا. مشارق میں مغارب میں، تمام مشرقی سائڈ اور تمام مغربی سائڈ میں جو تھا اللہ کی عطا کرنے سے میں نے جان لیا. رواہ احمد بن حنبل فی مسند و محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع. اب کسی کے ذہن میں کشاک آ جائے کہ شاید یہ جو حدیث پیش کی ہے ترمذی شریف اور امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں کر کے شاید یہ حدیث ضعیف ہو، کیونکہ ایسے موقع پر ضعیف کہہ کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. آپ انہی کی محدثین کیا فرما رہے ہیں، فن حدیث کے ماہر اور جو محدث ہیں خود فرماتے ہیں اس حدیث واقع امام احمد نے اپنی مسند اور امام ترمذی اپنی میں جامع کیا، اور فرماتے ہیں اسألت محمد بن اسماعیل البخاری عن هذا الحدیث، میں نے رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری سے اس حدیث کی فنی حیثیت پوچھی کہ فن حدیث کے اعتبار سے، اصول حدیث کے اعتبار سے، اسماء و رجال کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. فقال هذا حدیث صحیح، تو امام بخاری نے فرمایا بلا شبہ یہ، بلا شک و شبہ یہ حدیث صحیح ہے. اب اس حدیث سے معلوم ہوا، ترمذی شریف کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا کہ زمین و آسمان میں جو تھا سرکار نے جان لیا، مشرق و مغرب میں تھا جو تھا وہ سرکار نے جان لیا، اور جو شیء سرکار پہ روشن ہوئی سرکار نے سب جان لیا، دیکھ لیا. قال شیخ رحمہ اللہ عبد الحق مدزدیلوی محقق الرداق فی شرح هذا الحدیث، شیخ مکی شاہ عبد الحق مدزدیلوی جن کو روزانہ بلا ناغہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگتی آنکھوں سے دیدار ہوتا تھا، سوتے نہیں، ڈریم میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ جاگتی آنکھوں سے اللہ کے رسول کا دیدار ہوتا تھا. اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں تھا وہ بھی میں نے جان لیا، جو کچھ زمینوں میں تھا وہ بھی میں نے جان لیا. فرماتے ہیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ مجھے علوم جزوی کلی حاصل ہو گئے اور میں نے سب کا احاطہ کر لیا. اللہ نے مجھے ایسی عطا فرمائی. وقال احمد بن علی بن حجر الاسقلانی، یہ کون ہے؟ یہ بخاری شریف کے شارح ہیں. انہوں نے بخاری شریف کی شرح میں 25 سال لگائے، 25 years spent for investigation of the Bukhari. یعنی امام بخاری نے بخاری کی تحقیق اور شرح پہ 25 سال سپینڈ کیے، 25 سال گزارے تحقیق میں. اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں علامہ ابن حجر الاسقلانی، بہت بڑے کمال کے پائے کے زبردست محدث اور محقق گزرے، خاتم المحققین ہیں. اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ شاہ فرماتے ہیں جمیع الکائنات ما فی السماوات بل و ما فوقہا، یعنی ساتوں آسمان بلکہ اوپر جو بھی ہے اس میں جو بھی تھا اس سب کو سب میں نے جان لیا. والارض بمعنی الجنس، اور ارض جو فرمایا گیا نا زمین ہے، اور جو کچھ زمینوں تھا میں نے جان لیا. فرماتے اس کا معنی والارضین السبع، یعنی ساتوں زمینوں میں جو تھا، وما تحتا اور تحت الثری تھا،
ساتوں زمینوں سے نیچے تک جو کچھ تھا وہ سب کچھ میں نے جان لیا. جانی ان اللہ ارا ابراہیم ملکوت السماوات والارض وکشف له ذلک کہ اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی تھی، جس کو قرآن نے اللہ نے بیان کیا وَلَقَدْ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی، ہم دکھاتے ہیں. اور یہاں قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا، اور یہاں حدیث میں فرمایا زمین و آسمان میں کوئی شے نہیں جو مجھے نہ دکھا دی گئی ہو. شیخ محقق عبدالحق الزہری اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ شرح بخاری فتح الباری میں اس کی فرح میں فرماتے ہیں یعنی ان اللہ ارا ابراہیم ملکوت السماوات والارض وکشف ذلک وفتح علیہ ابواب الغیب کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی تھی، جبکہ اللہ نے مجھ پر غیب کے دروازے کھول دیے ہیں. غیب کے دروازے کھول دیے ہیں. یہ حدیث صحیح بیان ہے. تو اس حدیث کی فنی حیثیت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمال کے علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں کہ زمین و آسمان میں کوئی شے نہیں جو سرکار سے چھپی ہو. جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء لم اکن اريد الا رأيت في مقامی هذا حتى الجنت والنار. زمین و آسمان میں کوئی شے نہیں کائنات میں جو مجھے نہ دکھا دی گئی ہو. مجھے ہر شے دکھا دی گئی یہاں تک کہ میں نے جنت اور دوزخ دیکھ لی. یہ حدیث کی شرح حدیث سے ہو گئی. اللہ جل شانہ نے انبیاء کو علوم غیبیہ سے مالا مال فرمایا اور ایسا مالا مال فرمایا کہ اس پیمانے کی حد ہم اور آپ بند نہیں کر سکتے کہ ہم حد بند نہیں کریں گے اتنا عطا کیا اتنا نہ کیا. اللہ نے اپنے انبیاء کو رسولوں کو خصوصاً تاجدار انبیاء محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ سے مالا مال فرمایا. ڈفرنس فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، ذات خود اللہ کا اپنا ہے، غیر محدود غیر متدائی ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. جبکہ رسولوں کا علم غیب عطائی ہے، اس کی ابتدا بھی انتہا بھی ہے. اور ہم کئی بار اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے علوم محیط کے سامنے، علم محیط کے سامنے سارے رسول اور انبیاء کی علم کی حیثیت اتنی نہیں جیسے کہ سمندروں کے سامنے ایک پانی کے قطرے کو ہوتی ہے. جیسا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضی میں اس کی بڑی وضاحت فرمائی ہے. یہی ہمارے سنت کا مذہب مسلک ہے. لیکن جو علوم غیب عطا فرمائے ہیں وہ بعض ہماری حد میں نہیں ہے کہ ہم اس کی حد بندی کریں. جیسے کہ یہاں بات بتائیں ساری آسمانوں میں ساتوں آسمانوں پر جو کائنات ہے وہ اور ساتوں زمینوں نیچے مشرق مغرب ہر شے سرکار فرماتے میں نے جان لیا، مجھے بتائیں اس کا احاطہ کیسے کریں. ہے پیمانہ کسی کے پاس اس سب کائنات کا احاطہ کیا جائے. علوم غیب اللہ پہ محبوب عطا فرماتے اب میرے اور آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے کہ ہم حد بندی کریں کہ یہ عطا ہوا تھا تو یہ نہیں ہوا تھا. پچھلے جمعے پہ ہمیں اس کی وضاحت ڈیٹیل سے کر دی تھی اور باتوں سے. اب دوسری حدیث سے سیاح رواہ مسلم بن حجاج کو شریفی سے امام مسلم بن حجاج کو شہری نے اپنی صحیح میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں جلوہ افروز ہوئے، ہم میں تشریف فرما ہوئے. اس کو مسلم شریف نے اپنی صحیح میں نقل کیا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مابین جلوہ افروز ہوئے. ما ترک شیئا یکون فی مقامی ذالک الی قیام الساعۃ الا حدث به. اب سے لے کے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی شے نہیں چھوڑی جو بیان نہ کر دی. کوئی شے ما ترک شیئا نفی کا سیاق کلام ہے، یعنی پیچھے مانا یہ ہے ما ترک شیئا کوئی شے نہیں چھوڑی. یہ نفی ہے کہ کوئی شے نہیں چھوڑی. آگے ما ترک یکون فی مقامی ذالک الی قیام الساعۃ الا آ گیا الا حدث به. اور جب نفی میں الا آتا ہے حرف الا قرآن میں جو آپ پڑھتے ہیں وہ جب نفی کی بات کے بعد آتا ہے الا وہ تاکید کے معنی کرتا ہے. یعنی اب سے لے کے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی شے نہیں چھوڑی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کر دیا.
حافظ من حافظ و ناسیہ من ناسیہ، جنہوں نے اس بات کو یاد رکھا جو بھول گئے۔ اب یہ مسلم شریف کی حدیث صحیح ہے۔ اب مجھے بتائیں، ما ترک شیئا یکون فی مقام ذلک الی قیامۃ صلی اللہ حدث بہ، بتائیں اب سے لے کے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اللہ کے رسول نے کوئی شے نہ چھوڑی، سب بیان کر دیا۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دور ایک پچھلی امتوں کے سارے احوال، آدم علیہ السلام سے لے کے سارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ظاہری حیات طیبہ کے بعد سے لے کے قیامت تک یہ سب کا سب سرکار نے بیان کر دیا۔ اب دیکھیں کیسے علوم غیبیہ سے مالا مال ہوا ہے۔ اب یہ کو آنکھ سے یا ہوا سے خمسہ سے دیکھے جانے والی شے تھی، چکھنے سے، سونگنے سے، دیکھنے سے، ٹچ کرنے سے، یا جیسے کہ علم غیب کی تعریف ہے، مالا شاق و تحت الحواس ولا تقدیر ہدایت العقل، کو عقل کی طاقت سے بھی حاصل ہو، عقل سے آدمی بتا سکتا ہے کل کیا ہوگا، کیا مطلب کیا ہونے والے، بیچ میں سارا یہ پیریڈ گزرے گا اتنا لمبا، کون کون آئے گا، کیا کیا کرے گا، کیا کیا مسائل ہوں گے، کیا کیا رونما ہوں گے، واقعات بتا سکتا ہے کوئی؟ ایک سیکنڈ کی ہم نہیں خبر دے سکتے، اس کا تعلق علم غیب سے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم علوم غیبیہ سے مالا مال فرمایا، اسی لیے سرکار اب سے بیٹھ کے دیکھے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا کوئی شے نہ چھوڑی، سب کا سب بیان فرمایا۔ ورواہ رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری سے۔ اب آتے ہیں رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری کی طرف، جو رئیس المحدثین ہیں، تمام محدثین کے سردار ہیں، محمد بن اسماعیل البخاری۔ اپنی سیرت حدیث مبارک میں نقل فرماتے ہیں، عن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا مقاما، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا مقاما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مابین جلوہ افروز ہوئے۔ آگے توجہ رکھنا پڑی، فاخبرنا عن بدء الخلق، جب سے کائنات تخلیق ہوئی، جب سے کائنات بنی ہے نا، جب سے کائنات، اس کی وقت کی خبریں ہمیں دیتے گئے۔ فاخبرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات جب سے بنی ہے وہ غیب کی خبریں اللہ کے رسول ہمیں دیتے گئے، حتی دخل اہل الجنت منازلہم، یہاں تک کہ جنتیوں کے جنت میں ٹھکانے میں داخل ہونے تک کی خبر دے دی، وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک کے ٹھکانوں کی خبر دے دی۔ حافظ ذالک من حافظ و ناسیہ من ناسیہ، جنہوں نے ان باتوں کو یاد رکھا، جنہوں نے بھول گیا وہ بھول گیا۔ یہ طویل خطبہ سرکار نے دیا تھا، یہ حدیث کا ہے، اس کا حصہ ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جب سے کائنات